الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. امت کے ساتھ آسانی کا، مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا ایسا عجیب معاملہ کیا گیا کہ ہر عشرے کو الگ عنوان دیا گیا. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اس مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے. رحمت کا ہے کیا مطلب؟ اس میں اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہوتی. اس رحمت کو لینا آسان ہے، وصول کرنا آسان ہے، اس میں اپنے لیے حصہ بنانا آسان ہوتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور فرمائے جو اس کا دوسرا عشرہ ہے وہ تو مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے. اس میں اللہ پاک پھر مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ ایسا نکلا اور اس نے ایسی سستی دکھائی، کمزوری دکھائی کہ پہلا عشرہ بھی ضائع ہوا، دوسرا عشرہ بھی ضائع ہوا، پھر بھی اللہ پاک اس پر مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری عشرہ اللہ پاک نے اس لیے رکھ دیا کہ اس میں اللہ پاک اس امت کو جہنم سے خلاصی لکھ دیتے. تو اس وقت یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، اور اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے دوستوں بزرگوں کم ہے کہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ
اس عشرے کے ابتدائی ایام ہم نے گزار دیے. ٹوٹے پھوٹے اعمال جتنے ہمارے بس میں ہیں، کمزوری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، لیکن ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کو ادا کرنے میں لگے پے. لیکن موقع ہمارے پاس ہے، وقت ہاتھ سے نکلا نہیں. ابھی بھی 25 دن ہمارے پاس باقی ہے، اور یہ 25 دن ہم ایسے قیمتی بنا لیں اور اس کو اتنا محفوظ کر لیں اور اس میں اللہ پاک کو اتنا راضی کر لیں کہ پورا سال ہمارا قیمتی ہو جائے. سنن بہقی میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس بندے کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، جس بندے کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر گیا. تو مقصد ان 11 مہینوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے ایک آسان ذریعہ، آسان طریقہ کہ ہمارا رمضان قیمتی ہو جائے. دوستو، یہ پورے سال کا دل ہے. حدیث پاک میں اس کو قلب فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پورے سال کے لیے دل کی طرح ہے. اگر یہ دل محفوظ ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو پورا سال محفوظ ہو جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے جسم کا سارا دار و مدار اس کے قلب کی کیفیات پر ہے. تندرست دل ایک تندرست جسم کی علامت ہے. دوستو، انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے. تو ساری باتوں کو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اگر ہم جمع کریں، جتنے فضائل رمضان المبارک کے ہیں اس کو آپ جمع کریں، آپ کو ایک خلاصہ اور ایک بات ملے گی کہ اس مہینے کو قیمتی بنانے سے پورا سال اللہ پاک قیمتی بنا لیتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ الامساک. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ الامساک، رک جانا. انسان رک جائے، یہ روزے کے لفظی معنی ہے دوستو، امساک. لیکن شرعی معنی کیا ہے؟ الامساک عن المفطرات الثلاثہ. روزہ اس وقت مکمل ہوگا شرعی طور پر اللہ کی نگاہ میں کہ جب تم اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روک لو. امساک عن المفطرات الثلاثہ، 3 چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روک لے: الاکل والشرب والجماع. انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، اور اگر یہ متزوج ہے، شادی شدہ ہے، تو روزے کی حالت میں اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے سے بھی رک جائے. تو یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. تو 3 چیزوں سے اگر ایک بندہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب کا وقت داخل ہونے تک اگر کوئی کلمہ گو مسلمان 3 چیزوں سے رک جائے اور نیت کر لے، تو شرعاً یہ بندہ کیا کہلاتا ہے؟ صائم، یعنی روزہ دار کہلاتا. اس کا روزہ معتبر ہو جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اصل بات جو ابھی عرض کرنی ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ہے روزے کا لفظی معنی. لفظی معنی کیا عرض کیا؟
امساک، رک جانا. شرعی معنی کیا ہے؟ کتنی چیزوں سے رک جائے؟ 3 چیزوں سے رک جائے. اور سب سے اصل درجہ روزے کا کیا ہے؟ حقیقی درجہ کیا ہے؟ کہ انسان جسم کے تمام اعضاء سے روزہ دار بن جائے. یہ منہ کو اور زبان کو اور شرمگاہ کو روک لینا، یہ ہمارے شرعی روزے کو پورا کرے گا. لیکن یاد رکھیں، حقیقی روزے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو روزہ دار بن جائے. یہ روزہ آنکھ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، پیروں کا بھی ہو، پیٹ کا بھی ہو، شرمگاہ کا بھی ہو، دل دماغ کے خیالات کا بھی ہو. نقصان یہ ہے دوستو کہ ہم روزے کے لفظی معنی کو پورا کرتے ہیں، پھر شرعی معنی کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کا حقیقی معنی ہے اس کو برباد کرتے ہیں. کھانا پینا نہیں کیا، جائز خواہش سے رک گئے، کنٹرول ہو گئے، لیکن زبان کو روزہ دار نہیں بنا سکے. بیٹھ گئے، دوسرا ساتھی آ گیا، تیسرے کی بھرپور غیبت کر لی. باہر نکلے، کام سے گئے، سودا خریدنے گئے، آنکھ کو روزہ دار نہیں بنا سکے، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. موبائل ہاتھ میں ہے، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس پہ نامناسب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، کسی پہ غصہ آ گیا، روزہ لگا ہوا ہے، وہ ذرا کمزور نظر آیا، چھوٹا نظر آیا، اس پہ ہاتھ چلا دی. تو حقیقی روزے کا مفہوم اس وقت پورا ہوتا ہے جب انسان اپنے جسم کے تمام اعضاء کو روزہ دار بنا کے چلے، تمام اعضاء. اس لیے حدیث پاک میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر الصبر والمواسات. روزہ کیا ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ یہ صبر کا یعنی برداشت کرنے کا اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد میرے اندر صبر نہ آئے، برداشت نہیں آئی. اب آپ دیکھ لیں، جیسے جیسے وقت آگے کی طرف جاتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، آپ کو باہر کے ماحول میں، سڑکوں پہ، ٹریفک میں، بازاروں میں، ٹریفک سگنلز پہ لوگ الجھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ اب بھوک بھی لگی ہے، معدہ خالی ہے، گھر پہنچنا ہے، ٹائم کم ہے. یہ اصل آزمائش ہے دوستو. اب اتنی محنت کی، جب عصر کے قریب پہنچ گئے تو یہ شیطان انسان کے روزے کو برباد کرتا ہے. کسی نے ہارن دے دیا تو مجھے غصہ آ رہا ہے، کوئی مجھ سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو اس پہ غصہ آ رہا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پہ غصہ آ رہا ہے. تو شہر الصبر یہ تو برداشت کا مہینہ ہے، والمواسات اور ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، خیال رکھنے کا مہینہ ہے دوستو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت سے ہم کو اس وقت نوازا ہوا ہے، اور ہر عاقل بالغ باشعور سلیم الفطرت مسلمان وہ اپنے ان ایام کو روزے کی حالت میں گزار رہا. راتیں تراویح کے اندر گزر رہی ہیں. ان ساری باتوں کا حاصل کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں روزے کا جو بنیادی مقصد بیان کیا ہے. پچھلے جمعے آپ کے سامنے بات ہوئی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون. روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھوک کی، ہماری پیاس کی، ہمارے برداشت کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں. تو غنی بادشاہ ہے، اللہ کے خزانے بھرپور اور بھرے ہوئے ہیں.
پوری دنیا روزہ دار ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا خدا نہ خواستہ روزہ ترک کر دے، اللہ کی بادشاہت اور خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان یہ قیمتی بن جائے. اب یہ قیمتی کیسے بنے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے جسم انسانی کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں دوستو. دو طاقتیں. دیکھیں، ایک طاقت وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہر سے ہے، ظاہر کے جسم سے. اور ایک طاقت وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. اور انسان کا جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اور روح بغیر جسم کے وہ انسان نہیں. دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. زندہ انسان اس کو کہتا ہے جس کے پاس جسم بھی ہو، جسم میں روح بھی ہو. دوستو اب بات سمجھیے گا دوستو. تو زندگی دو چیزوں کا مجموعہ بن گئی، ایک جسمانی طاقت اور ایک روحانی طاقت کا. اور اب اس زندگی کو توازن پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ جسم اور روح کی غذا کو برابر رکھا جائے. اگر جسم کی غذا بڑھ جائے، روح کی فکر نہ کی جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ جسم تو طاقتور بنے گا، ہٹا کٹا ہو جائے گا، لیکن روح کمزور ہو گئی. تو ان ہماری زندگی کے جو دو عناصر تھے جن کے ساتھ مل کر اس زندگی کو چلنا ہے، آدھی زندگی میں طاقت ہے، آدھی زندگی میں طاقت نہیں ہے. یا ایک انسان یہ کہے کہ جی میں تو صرف اپنے باطن پہ محنت کروں گا، روح پر محنت کروں گا. اچھا کیا کریں گے؟ میں نے مصلی لے لیا اپنے لیے، ایک لوٹا لے لیا اپنے ساتھ، ایک چادر لے لی اپنے ساتھ، میں تو جا کے کسی وہ شہر کے کونے کنارے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور بس ہر وقت اللہ پاک کے سامنے بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کو یاد کروں گا تاکہ میری روح محفوظ ہو جائے. نتیجہ کیا نکلے گا دوستوں؟ ایک دن، دو دن، 3 دن گزریں گے، یہ ذکر بہت کر لے گا، اللہ کو یاد بہت کر لے گا، روح کو طاقت دینے کی خوب کوشش کر لے گا، لیکن تیسرے دن اس کا جسم اس کا ساتھ دینے سے عاجز آ جائے گا. وہ زبان ذکر پہ قادر نہیں رہے گی، جسم بیٹھنے پہ قادر نہیں رہے گا. کیوں؟ روح کو غذا زیادہ دے دی، جسم کی غذا ختم کر دی. اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں انسان جب کسی نظام کو چلاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی دونوں لائنیں رکھی جائے، ایک گرم ہے اور ایک ٹھنڈی ہے. ہمارے پورا الیکٹرک کا، بجلی کا نظام چلتا ہے تو یہ الیکٹرک والے حضرات کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے. اسی طرح کہتے ہیں نا، دونوں آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے آپس. اگر ایک تار کو آپ ہٹا دے تو دوسری تار کام نہیں کر سکتی، یا تو بجلی کا نظام بیٹھ جائے گا، لائٹ چلی جائے گی، یا اس کا وولٹیج اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سب چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی. یہ دنیا کے معاملات بتا رہے ہیں کہ جو معاملہ دو چیزوں کے ساتھ مل کر چلے اس میں بیلنس اور توازن بہت ضروری. ایک انسانی جسم کو اس کے جسم کی غذا بھی چاہیے، اس کی روح کی غذا بھی چاہیے. دوست، جسم کی غذا کی تو فکر الحمدللہ وہ موجود بھی ہے اور سب کو سمجھ بھی آتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وقت بھی دیا ہے. اس لیے آج سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور پھر رات تک اپنے مشاغل کی ترتیب دینی.
اب صبح سے لے کر رات تک کوئی 12 گھنٹے، کوئی 14 گھنٹے، کوئی 18 گھنٹے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے. یہ یاد رکھیں، اس میں آپ کو ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں آج کل دکان کو یا فیکٹری کو یا کاروبار کو یا ملازمت کو زیادہ ٹائم اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا دل جاری ہو جائے. ایسا ہے دوستو کہ میرا ذکر اچھا ہو جائے، میرے لطائف تازہ ہو جائے. نہیں، ہر ایک یہ کہے گا کہ بھئی چونکہ سیزن ہے، آگے عید ہے، شادیاں ہیں، خریداری ہے، کسٹمر 2 سال بعد نکلا ہے، تو لہٰذا اب تو کمائی کے لیے تھوڑی سی فکر کرنی ہے، اسی لیے میں نے 6 روزہ تراویح پڑھ لی تاکہ اب جا کر دکان کو زیادہ وقت دے دوں. ایک مثال عرض کر رہا ہوں. جسم کی غذا کو پورا کرنے کے لیے ہم نے دن کا بہت بڑا حصہ لگا دیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو جو ہماری زندگی کا دوسرا حصہ تھا کہ روحانی زندگی کی غذا، اس کی کتنی فکر ہوئی، اعمال کو کتنا وقت دیا، ذکر کو کتنا وقت دیا، تلاوت قرآن کریم کو کتنا وقت دیا، دعاؤں کو کتنا وقت دیا، نیک مجلسوں کو اختیار کرنے میں کتنا وقت لگایا. یہ ساری باتیں ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں کہ 11 مہینے جو سابقہ گزرے ہیں اس میں روحانی غذا کے لیے ہم نے کتنی بھاگ دوڑ کی. بمشکل آپ کو بہت تھوڑا حصہ نظر آئے گا. ہم نے ان 11 مہینوں میں بہت ساری فرض نمازیں بھی دوستو جماعت سے چھوڑی. ذکر اور مراقبہ اور تسبیحات اور یہ تو بہت بات کی باتیں. ہم نے بہت ساری 5 فرض نمازیں بھی جماعت سے چھوڑ رکھی. تو اب صورتحال کیا بن گئی؟ اصل بات اب عرض کر رہا ہوں دوستو کہ اللہ پاک کی دی ہوئی یہ زندگی چلی تھی 2 طاقتوں کے ساتھ، کہ اس میں جسمانی طاقت کا بھی خیال رکھنا ہے، صبح ناشتہ کریں، دوپہر میں کھانا کھائیں، رات کو کھانا کھائیں، اگر کوئی تکلیف بیماری ہے اس کی دوائی وقت پر لیں. یہ سارا انتظام کیوں ہے؟ کہ میرا جسم کا نظام صحیح چلتا رہے. اس کی فکر ہوئی. لیکن 11 مہینوں کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ روحانی زندگی کو غذا دینے کا انتظام معمولی درجے کا بھی نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا دوستو؟ اس زندگی کی گاڑی کا توازن بگڑ گیا. توازن بگڑ گیا. جسم کی غذا تو بھرپور لی، لیکن روح کی غذا کچھ بھی نہیں. توازن بگڑ گیا، بیلنس آؤٹ ہو گیا. اگر یہی کام ہم دنیا کے کسی معاملے میں کرتے تو ابھی تک سپارکنگ ہو چکی ہوتی اور چیزیں جل چکی ہوتی، نقصان ہو چکا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک چیز کو اتنا بڑھا دیا، دوسرے چیز کی فکر نہیں کی، اس نے ری ایکشن کر لیا. اب اللہ کی مہربانیوں کو سمجھے دوستو. اللہ پاک کی مہربان اور قدردان ذات کی انتہا کو دیکھیں. 11 مہینے تک ہم نے اس توازن کو اور اس بیلنس کو خراب کیا ہے، آؤٹ کیا ہے، برباد کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 مہینے یہ معاملہ خراب ہوتا اور ہم بگڑ کے گر جاتے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتے، بستر پہ لیٹ جاتے، یا اللہ ہمیں آئندہ موقع ہی نہیں دیتے. لیکن 11 مہینے تک دوستو ہم چلے ہیں اس طرح. 11 مہینے ہم چلیں. پھر جب 11 مہینے پورے ہوئے، زندگی کا ایک قیمتی سال ہاتھ سے نکلنے لگ گیا، کم ہونے لگ گیا. پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی
رحمت کا معاملہ فرمایا، شفقت کا معاملہ فرمایا کہ میرے اس بندے نے کوتاہی تو کی، غفلت تو کی، اپنے آپ کو ضائع تو کیا، روحانی غذا کے لیے کوئی فکر اس نے نہیں کی، صرف جسم کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چلو اس کو ایک موقع ہم اور دے دیتے، ایک موقع ہم اس کو اور دے دیتے۔ اور جو ایک موقع اللہ پاک اپنے ان بندوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ موقع کس مہینے میں دیا گیا دوستو؟ رمضان کے مہینے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ رمضان المبارک اصل میں اس تقوی کے حصول کا ایک تربیتی کورس ہے، ورکشاپ ہے اس کی دوستو۔ اب کسی طریقے سے اس غلطی کی، ان 11 مہینے کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے اور توازن برابر ہو جائے، بیلنس دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے گویا ایک تربیتی موقع دے دیا، اس کو کورس دے دیا، ماحول فراہم کر دیا۔ اور طریقہ کیا رکھا کہ صبح سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھو کہ تمہارے حلق کے ذریعے سے معدے میں نہ کھانے کی چیز جائے، نہ پانی کی چیز جائے، نہ تم اپنی جائز خواہش کو پورا کرو۔ یہ 12-13 گھنٹے تم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھو، 12-13 گھنٹے۔ اب انسان جب یہ محنت کر لیتا ہے، آپ خود بتائیں، اتنے گناہوں کے ماحول میں اور فتنوں کے ماحول میں اور کمزوریوں والی زندگیوں کے باوجود بھی جب ایک روزہ پورا ہوتا ہے، ہم افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور پہلے کھجور کا دانہ لے کر افطار شروع کرتے ہیں، تو اس جسم کو کیسے ایک روحانی خوشی حاصل ہو جاتی۔ وہ کتنی ساری بیماریاں جو رمضان سے پہلے کہ سستی ہے اور کمر میں درد ہے اور بے چینی ہے اور پیٹ میں بوجھ ہے، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ ایک دن کا روزہ انسان کو احساس دلا دیتا ہے کہ اگر تم نے ایک دن اللہ کے لیے یہ تھوڑی سی محنت برداشت کر لی اور اس کا نقد فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس سے یہ بات سیکھ لو، حاصل کر لو کہ اگر اسی ترتیب پر تم نے اپنی پوری زندگی کو گزار لیا، پوری زندگی اس پر آ گئی، رمضان نے تو گزرنا ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل فرما دے، لیکن جب یہ رمضان گزرے گا تو اس کے بعد بھی ہم ساری زندگی کے روزہ دار بن کر زندگی گزاریں، ساری زندگی کے روزہ دار۔ ساری زندگی کے روزہ دار کا مطلب کھانے پینے سے رکنا نہیں ہوگا دوست، اس ماحول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا جو ہم نے رمضان میں اختیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر رمضان میں ہم شریف انسان بن کے مسجد آتے ہیں، اگر رمضان میں ہم فجر کی نماز کے لیے آ سکتے ہیں، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، روزوں کی فرضیت کا احساس کر کے بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں دوستو، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی 11 مہینے کھانا کھا کر، پانی پی کر، جائز خواہشات کو پورا کر کے بھی ہم اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور روک سکتے ہیں۔ اس لیے روزے کو صرف اس نظر سے مت دیکھیں کہ بھئی اس کے لغوی معنی ہیں رک جانے کے، اس کے شرعی معنی ہیں 3 چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے، جماع سے اپنے آپ کو روک لینا۔ آگے تیسرے اصل مرحلے میں جائیں کہ روزے کا حقیقی معنی کیا ہے، کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو وہ روزہ دار بن جائے۔ اگر روزہ رکھا تو آنکھ بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، ہاتھ بھی روزے سے ہو، پیر بھی روزے سے ہو، شرمگاہ اور پیٹ بھی روزے سے ہو۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو دوستو بزرگوں گزارتا ہے، آپ یقین کریں جب
آگے کے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کے لیے اللہ پاک سے اس جڑے ہوئے تعلق کو مزید مضبوط کرنا وہ آسان ہو جاتا. آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے، جتنے دن، جتنے عشرے، جتنی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، اس میں ہم خوب لگ کر اللہ پاک سے اپنی زندگی کی حفاظت کی دعا کریں. جتنی نادانی کوتاہی میں، نافرمانیوں میں زندگی گزر گئی، اس کی اللہ پاک سے معافی. جو ہو گیا ختم. لیکن آگے کی زندگی کو درست کرنے کی، صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم اس کے آداب سے ناواقف ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے آداب سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے دن، جتنی راتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہے، بھرپور اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی دوست بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.